بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JPSC اردو کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم لوگ منٹو کا افسانہ کھول دو کا تجزیہ کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ منٹو کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کئی اہم افسانے اردو کو دیے ہیں اور وہ افسانوں کے ذریعے اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آج ہم ان کا افسانہ، مشہور افسانہ جو تقسیم ہند کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اردو فکشن کی تاریخ میں سعادت حسن منٹو کا نام تعارف کا محتاج نہیں۔ انگاری کی اشاعت سے اردو فکشن میں جو دور رس تبدیلیاں ہوئی تھی وہ منٹو کے یہاں ملتی ہیں۔ منٹو نے اپنے گہرے مشاہدے، تخلیقی زرخیزی اور وسیع تجربے سے اردو فکشن کو متمول کیا ہے۔ جنس اور جسم فروش طوائفوں کا موضوع اردو فکشن میں پہلے بھی برتا گیا تھا۔ منٹو کے افسانوں کی تعداد دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک زرخیز تخلیقی ذہن کے مالک تھے۔ ان کے افسانوں کی تعداد 200 سے متجاوز ہے، جس میں زندگی کے مختلف اور متنوع جہات سمٹی نظر آتی ہے۔ ان کے افسانوں میں جنس اور جسم فروشی کے مسائل کے علاوہ تقسیم و فسادات کے واقعات بھی شامل ہیں۔ کئی ایسے افسانے بھی ہیں جہاں جنس فکر کے مرکز میں ہے، لیکن غور کرنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ ان افسانوں میں جنس کے علاوہ شخصیت کی دوسری تہیں اور جہتیں بھی کھل کر سامنے آتی ہیں۔ منٹو کا افسانہ کھول دو 1947 کے فساد کے پس منظر میں لکھی ہوئی ایک کہانی ہے۔ اس کہانی میں سکینہ کی بے حرمتی کے بعد اس کی نفسیاتی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اگرچہ سکینہ کسی مثبت یا منفی انحراف کا حامل کردار نہیں، لیکن سکینہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ اب سکینہ کا لوگوں سے اور معاشرے سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ سکینہ جس نفسیاتی بیماری کا شکار ہے، اس کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ PTSD میں مبتلا لوگ پریشانی، عزت نفس کی پامالی، چہروں کی شناخت میں مشکلات، گھریلو تشدد اور ازدواجی مسائل اور اپنے دبے ہوئے احساسات میں شعوری رابطہ قائم نہیں کر پاتے۔ سکینہ جس عالم بدحواسی میں ہوتی ہے وہ موت اور زندگی کی سرحد ہے۔ اس سرحد پر اس کا شعور سو چکا ہے۔ بقول افسانہ نگار، ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی۔ سراج الدین نے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوئی۔ بے جان ہاتھوں سے اس نے ازاربند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ منٹو نے سکینہ کی نفسیاتی کیفیت کو افسانے کے اختتامی جملوں سے ہی واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب ڈاکٹر سراج الدین سے کھڑکی کھولنے کو کہتا ہے تو یہ سنتے ہی سکینہ لاشعوری طور پر شلوار نیچے سرکا دیتی ہے۔ دراصل سکینہ کی بے بسی کی کیفیت ہے جو اس پر اس وقت طاری ہوئی ہوگی جب اس کے ساتھ زبردستی کر کے زیادتی کی گئی تھی۔ سکینہ جیسے کردار جو معاشرے میں اپنی شناخت بحیثیت ایک نارمل انسان کھو دیتے ہیں، نفسیاتی طور پر بے بسی، احساس کمتری، احساس گناہ، عدم تحفظ وغیرہ جیسی بے شمار الجھنوں کے شکار ہو کر انتقامی رویوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور یہی انتقامی رویے پھر معاشرے کی بنیادوں کو متزلزل کر دیتے ہیں اور افراد کو معاشرتی اخلاقی اقدار سے انحراف کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر افسانہ کھول دو ایک دل دہلانے والا افسانہ ہے۔ اس افسانے میں ہم نے دیکھا کہ تقسیم کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے افسانے لکھے ہیں، لیکن منٹو نے اس حوالے سے 4 درجن سے زائد افسانے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے افسانچے بھی لکھے ہیں سیاہ حاشیے کے نام سے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ تقسیم جو تھی وہ غلط تھی، اور اس کے نتیجے میں جو سماجی مسائل پیدا ہوئے وہ اور بھی زیادہ غلط تھے، اور خود منٹو نے اس کرب کو جھیلا تھا ہندوستان سے پاکستان جا کر۔ اس کا اظہار بھی انہوں نے افسانوں کے ذریعے کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ غیاث مدگدی کے حوالے سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔